بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ جو پاکستان میں یہ واقعات ہوتے تھے، انڈیا میں تو نہیں ہوتے تھے، لیکن اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بپن راوت جو تھا، ان کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف، ایک نئی پوسٹ انہوں نے پیدا کی تھی اس کے لیے، کیونکہ جب یہ ریٹائر ہو گئے تھے تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کو جو ہے آرمی کا کنٹرول مل جائے۔ لیکن آرمی کا کنٹرول کے لیے پھر جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے فوج سے، تو پھر فوج میں یہ روایت موجود ہے، کیونکہ یہ فوج جو ہے، جو ہماری فوج بھی ہے یا ان کی فوج بھی ہے، یہ سب برٹش کے ٹریڈیشن پہ چلتی ہے، اور اس ٹریڈیشن کے حوالے سے پھر ان کو جو ہے وہ اختیار نہیں ملتا ہے کہ وہ بپن راوت کو جو ہے فوج کا کمانڈ دے دی جاتی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ان کا تامل ناڈو میں یہ ہوا ہے، اس کی جو ویڈیو کے بعد میں ایک جو کچھ کہانی آئی ہیں، اس میں ایک کہانی یہ آئی ہے کہ جب وہاں کے جو گاؤں کے لوگ جو تھے، جو پہاڑی میں جب یہاں یہ واقعہ ہوا تو وہاں پہنچے، تو ایک آدمی وہاں پہ بچا ہوا تھا، وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ بپن راوت تھا، اور اس نے پانی مانگا اور اس نے کچھ باتیں کہیں جو کہ ابھی تک اس کا پردہ فاش نہیں ہو سکا ہے۔ تو لیکن بہرحال اس نے کچھ کہا ضرور ہے کہ جس میں پانی مانگا، اور یہ خبر تو آ گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آج جس آدمی نے یہ خبر دی ہے، وہ کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اور تو پھر وہ یہ حادثہ ہو گیا۔ تو اب ایسی صورتحال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا حادثہ ہوا ہے، اور اس لحاظ سے ہم انڈیا میں بھی اب سازشوں کا جال جو ہے وہ بظاہر جہاں اب امریکہ جاتا ہے تو پھر سازشوں کا جال بھی بچ جاتا ہے، اور وہاں اس قسم کی سازشیں ہوتی ہیں۔ انڈیا میں اور بھی بہت سے کچھ ہو رہا ہے جو کہ پھر بعد میں نظر آئے گا، لیکن ابھی فی الحال ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر یہ بھی شبہ کیا جا رہا ہے کہ شاید علیحدگی پسند تحریکوں نے کسی نے نشانہ بنایا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے میرے خیال میں۔ کوئی یہ جو کچھ بھی ہوا ہوگا یہ دلی میں ہی ہوا ہوگا، وہ جیسے کہ ضیاء الحق کے ساتھ ہوا تھا، تو ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا ہوگا، وہاں سے ہی جو کچھ بھی ہونا ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد میں کنٹرول ڈیوائس ہوگی یا کیا ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی، کیونکہ وہ پہاڑی پر گرا ہے وہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب درجنوں علیحدگی کی تحریک جو ہے اور وہ چل رہی ہے وہاں پر۔ ہم نے جس وقت ہم گئے تھے انڈیا میں 2007 میں، ہم 2005 سے لے کر ہم نے 2011 تک کے وہاں کے 5 دورے کیے ہیں، اور اس وقت میں 2005 میں گئے، 2006 میں گئے، 2007 میں گئے، پھر ہم 2010 میں گئے، اور پھر 2011 میں گئے۔ لیکن وہ پھر بہت لمیٹڈ دور تھے، لیکن 2007 کا جو دورہ تھا وہ بہت یعنی 1 مہینے کا تھا، اور بہت ہم نے 7 ریاستوں کا وہاں پر دورہ کیا، اور اس دورے میں پھر ہم نے جب اندازہ لگایا تو وہاں پر 29 تحریکیں جو تھیں وہ آزادی کی چل رہی تھی، جس کو ہم نے کئی دفعہ دکھایا بھی ہے، لیکن ہم بار بار آپ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ حالات اتنی تیزی سے بدلتے ہیں تو دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں کرنٹ افیئر کے، وہ چل پڑتے ہیں، اور وہ ہم دکھا نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے جھنڈے بھی ہمارے پاس ہیں، ان کی تحریکوں کے نام اور ان کے جھنڈے، ان کے لیڈر ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ وہ وہاں پر 29 تحریک اس وقت چل رہی ہیں۔ پھر بعد میں ہمیں کسی نے بتایا کہ 69 ہو گئی ہیں، لیکن اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس 29 کی تفصیل یعنی تفصیل کے ساتھ میں ہمارے پاس وہ تحریکوں کا مواد موجود ہے، ان کے جھنڈے ہیں، ان کے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہم چاہتے تھے ہم کتاب کی شکل میں چھاپیں، اور ہم انڈیا پر جو کتاب ایک لکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر وہ حالات نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، اور پھر ہم اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے، اور زندگی کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ اتنے تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ کام کافی مشکل کام ہے، اور انڈیا پھیلا ہوا ملک ہے، اور وہاں پر جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ جس طرح چل رہی ہیں، اس تحریکوں کو قلم بند کرنا ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال ہم اب بھی یہ کوشش میں ہیں کہ اگر ہمیں وقت لگا تو ہم کر دیں گے، کیونکہ آلریڈی وہ ڈاکومنٹڈ ہے ہمارے پاس، ہم انگریزی میں لکھی ہوئی ہے، ان کو صرف ان کو ترتیب دینا ہے، اور باقی وہ پھر چھپ سکتی ہے۔ جی زین صاحب، پھر آ جائیں اگلے موضوع کی طرف۔ جی آ جائیے۔ یہ جو جمہوری سربراہی کانفرنس ہے، دیکھیے یہ ان کا امریکہ کا ایک بہت بڑا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جمہوریت کے نام پر یہ دوسرے لوگوں کو رسوا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، کہ اگر ان کے نام پر بھی، ان کے یہاں پر نام کی جمہوریت نہیں ہے، سارا پینٹاگون اور جو ان کا جو دفاعی کمپلیکس ہے وہ تمام کنٹرول کرتا ہے،
اب یہ جمہوریت کے نام پر انہوں نے جو یہ لگایا تھا کہ چین کو روس کو باہر کیا، اور پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آزادی کا ایک پلیئر کے طور پر جو پاکستان کا ہم نے کہا تھا کہ پاکستان ہیز بیکم اے پلیئر، اس نے جو یہ کہا ہے کہ اب اس نے جب انکار کیا تو اس کے جواب میں پھر چینیوں نے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا حقیقی بھائی ہے. وہ جو آئرن بین سے بڑھ کر اب انہوں نے حقیقی بھائی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو جنہی حکومت کے ترجمان کا یہ بیان ہے کہ اور طالبان کو بلانا اور چین کو نہ بلانا تو یہ ایک قسم کا بیوقوفی کی بات ہے. پھر اس کے علاوہ امریکہ نے دوسرا کھیل کے ساتھ یہ کھیلا کہ جو امریکہ کی میں سرمائی اولمپکس کا جو بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا انہوں نے، تمام ویسٹرن ممالک نے، جبکہ کینیڈا نے، یورپ نے، برطانیہ نے سبھی کی تقریر کی، جبکہ فرانس یہ کہتا ہے کہ شاید وہ نہ کرے. تو دیکھتے ہیں. لیکن اس پر چین نے یہ کہا کہ ہم اس کو سبق دیں گے، ان کو بتا دیں گے کہ ہم کیا چیز ہیں. تو اس وقت تو اب 3 ملک تو ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، جس میں کہ پاکستان ہے. سب سے اہمیت جو ہے پاکستان کی ہے کہ چین اور روس کو تو انہوں نے خود باہر کیا تھا، پاکستان تو خود باہر آیا. یعنی چین اور روس کو تو امریکہ نے باہر کیا تھا نا. پاکستان امریکہ کی دعوت، پاکستان کو امریکہ کی دعوت تھی، لیکن پاکستان نے کہا نہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم نے نیا جو بلاک بنایا ہم اس کے ساتھ کھڑے. تو یہ پاکستان نے ایک بہت اچھا ترپ کا کھیل کھیلا، چال چلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں تو اس کو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ اگر شامل ہوں تبھی تو آپ چین کی اجازت شامل ہوتے ہیں، اور آپ نے لیکن جو فیصلہ کر دیا ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کا. اب جو بھی نتائج وہ پرواہ نہیں کریں، کیونکہ جب پلیئر ہوتا ہے تو اس پلیئر کے اندر اس میں ہار جیت ہوتی ہے اس کی. اور پلیئر جو ہے وہ ہم سیاسی، یعنی ہم یوں کہنا چاہتے ہیں جب پلیئر کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں تو کرکٹ کا پلیئر کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیو اسٹریٹجک پلیئر ہیں. اس کو دنیا کی جو دنیا کی جو سیاست کی جو بساط بچھی ہوئی ہے اس کے ہم کھلاڑی ہیں. تو اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر پاکستان دنیا کی بساط کا ایک کھلاڑی بن گیا ہے، اور اس نے جو ہے امریکہ کو پہلی دفعہ ڈس دیا ہے، جو کہ جو ہم ساری عمر ہم ان کا حکم مانتے ہیں، ان کے تابع دار غلاموں کی طرح سے ہم کام کرتے تھے جی، اور ان کے حکم کی تابع داری کرتے تھے. اب ہم نے پہلی دفعہ ان سے کہا کہ نو ٹو یو، اور ہم نے پہلی دفعہ نہیں کیا، دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ ہم نے ان کو اڈے نہیں دیے. یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ جب انہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے ان کو انکار کر دیا. یہ زیادہ بڑا خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے. امریکہ جو ہے اس کا ہمارے ساتھ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گا. لیکن اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے کہ چین میں نے کیا نہیں کر رہا امریکہ ہمارے خلاف. جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے اس کے اندر امریکہ کے ہاتھ ہیں، MI6 کے ہاتھ ہیں، موساد کے ہاتھ ہیں. اس میں ایک واقعے کے چھوٹے سے واقعے میں، لیکن اس میں فیلیور ہے، انٹیلیجنس فیلیور ہے. یہ بات تو میں کہنا چاہتا ہوں. مرزا صاحب اس پہ آئیں گے ابھی، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی سر جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے چین. نہیں دیکھیے، سر جنگ کا حصہ تو آپ بن گئے نا، جب آپ نے وہاں سے ہٹا دیا جی، تو وہ آپ کا ایک سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے، لیکن یو ہیو بیکم اے پارٹ آف دس الائنس. جو بھی آپ کر لیں سے وہ تو اسے نیکسس کہیں گے، جی، ہم الائنس کہیں گے. رشیا، چین، پاکستان، وہ نیکسس جو ہوتا ہے نیگیٹو ٹرم ہے. جی، رشیا الائنس تو بھائی اپنے مفاد کے لیے، وہ اپنے آپ کو الائنس کہتے ہیں، ہم اتحادی ہیں. جی، اور یہ نیکسس کہتے ہیں کہ صاحب یہ یعنی انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے جو گٹھ جوڑ کر لیا. جی، تو اب ایک یہ سب دنیا کے چیمپئن ہیں، ہم نہیں ہیں. جی، تو اب ہم بتاتے ہیں کہ ہم چیمپئن ہیں. تو ابھی تو تبدیلی ہے. ہم نے یہ بات کسی نے جو ہم نے بار بار آپ کو ایک ویڈیو دکھائی ہے، پھر دکھا دیں گے. اور وہ کہا کہ جس طرح پاکستان جائے گا وہی جیتے گا دنیا کے اندر. بس دس پاکستان از ڈیسائڈنگ فیکٹر. جو سپر پاور دنیا کا بنے گا وہ پاکستان بنائے گا. سو پاکستان ہیز ڈیسائیڈیڈ آن دی سائڈ آف چائنا. ناؤ وی آر آن دی سائڈ آف چائنا. یہ ایک فیصلہ کن کام ہوا ہے. جی میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو آپ ابھی جس واقعے کے ذکر کریں تو اس پہ بات کر لیں گے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب آپ سیالکوٹ واقعے کی بات کر رہے تھے. دیکھیے سیالکوٹ کا واقعہ ایک بڑا منفرد واقعہ ہے، اور اس کے اندر جس انداز سے، جس ترکیب سے اور جس ترتیب سے کیا گیا ہے وہ ایک بہت خطرناک ہے. اور اتنی زیادہ اس کرنا، اور پھر کسی بھی پولیس کا وہاں نہ بولنا. ایک آدمی کھڑا ہو کر وہاں پہ بول رہا ہے جو 5 منٹ تک اس نے روکے رکھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 4-5 آدمی اور میرے مل جاتے تو پھر ہم یہ واقعہ نہیں ہونے دیتے. لیکن وہ 4-5 آدمی کہاں سے ملتے؟ وہ میں نے ایک پری پلان تھا جو کہ MI6 کا جو اور را کا، CIA کا اور موساد کا مشترکہ پلان تھا. کیونکہ یہ ہمارا جو ہے گولڈن رنگ ہے، اور جس میں گولڈن ٹرائنگل ہے، جو کہ سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، گجرات ہے.
تو یہ تو انہوں نے گجرانوالہ سے سیالکوٹ سے شروع کیا ہے. اب یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ 2 جگہ اور ہوں گے, سیالکوٹ میں اور گجرات میں. وہاں کے لوگ ہوشیار رہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہونے دیں, یا کسی اور قسم کا ایسا واقعہ ہوگا جو کہ اس گولڈن ٹرائنگل کو توڑیں گے, کیونکہ آپ کے یہاں تجارت یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو یہ توڑنا چاہتے ہیں. تو اب اس کے بعد میں پاکستان نے جو اس پر جو اقدامات لیے ہیں, ایک تو یہ لیا کہ سارے علماء کرام وہاں پہنچ گئے ان کے ایمبیسی کے پاس انہوں نے, اور ایمبیسی کے پاس جا کے ان کو یقین دلایا کہ بھئی ہم ہمارے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے, یہ ایک انفرادی معاملہ تھا, اور اس کے پیچھے ان کے مالکان بھی ہو سکتے ہیں. یہ معلوم نہیں کہ اگر یہ بات بھی صحیح ہے نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو ایک کنسلٹنٹ تھا, وہ ان کو دیکھنے آتا تھا, کوالٹی کنٹرول کرنے آتا تھا. تو اس پر وہ اس کے والد کی جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی متاثر کن ہے, آدمی کو دل ہلا دینے والی ہے. لیکن انسانوں کو اس طرح سے نہیں مارا جا سکتا ہے اگر کبھی بھی. ہمارے مذہب میں تو اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ہم تو ہمارا مذہب تو پیس کا مذہب ہے. تو یہ جو ہے جو کچھ بھی ہوا یہ بدماشی ہوئی ہے, یہ سازش ہے, اور یہ باہر کے ملکوں کی سازش ہے, اور انہوں نے ہمارے گولڈن ٹرائنگل پہ حملہ کیا. تو خود جو وہاں کے جو ہیں ہمارے سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. وہ دیکھیں وہ خود کیا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جس طرح سے کیا. اب ایک تو یہ ہوا کہ $1,00,000 کے قریب ان کی مدد کر دی ہے فوری طور پر. ان کا جو ہے یہ ایک وعدہ کیا کہ ان کے بچوں کی جو ہے تعلیم و تربیت کے تمام پیسے اخراجات برداشت کریں گے. پھر سارے کے سارے علماء کرام, سارے طبقہ فکر کے علماء کرام پہنچ گئے سفارت خانے میں. تو اس پر سفیر نے جو ان کے جو تھا وہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بہت اچھا تاریخی بیان ہے. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ایک ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. سری لنکن ہائی کمیشنر موہن جے وکرما, ان کی ویڈیو کلپ دکھاتے پہلے. جی. I have seen during the last 3 days, people of Pakistan from all walks have been calling us, sending us messages, coming and seeing us, and condemning this barbaric murder. But at the same time, they all say that this is not Pakistan, and we believe it. And Pakistan and Sri Lanka, as mentioned, we became friends from the time we received our independence, you in 1947 and we in 1948. From that time, our relations have been at the highest level. Your country has many times come and assisted us when we needed, and vice versa. So, this particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. موہن وجے وکرما کا کہنا ہے کہ پریا نتھا کمارا کا قتل کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات سے خوش ہیں, اور یقین دلاتا ہوں کہ اس واقعے سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے. سری لنکن ہائی کمیشنر موہن وجے کرما کا میڈیا سے گفتگو کہنا تھا کہ ہمارا ایک شہری قتل ہوا جو انتہائی افسوسناک ہے, لیکن سری لنکا حکومت کو یقین ہے کہ اس کا تعلق پاکستان سری لنکا کے تعلقات سے نہیں ہوا. انہوں نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان فوری ایکشن لیا, بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم دوست ہیں. موہن جے وکرما کا کہنا تھا کہ آج شہری پریا نتھا کی میت واپس بھیج دیے. ہم پاکستان کی حکومت کی طرف سے لیے گئے اقدامات سے خوش ہیں. یقین ہے کہ حکومت پاکستان ایسا اقدامات کرے گی کہ متاثرہ فیملی کو انصاف ملے. سری لنکا ہائی کمیشنر کہنا تھا کہ پاکستان اور سری لنکا کے سماجی اور دفاعی تجارتی تعلقات میں یقین دلاتا ہوں یہ واقعہ ہمارے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا. ہم دوست ہیں اور دوست رہیں گے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کا ہم پاکستان 1947 میں آزاد ہوا, ہم 1948 میں آزاد ہوئے, اس وقت سے لے کر ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے. جی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا کہ اب تمام طبقہ فکر کے لوگ جو ہے جوگ در جوگ ہمارے پاس پیغام آتے رہے ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے رہے ہیں اور ہمیں یقین دلاتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس سے ہم مطمئن ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جو یہ خبر چھپی ہے نیوز ویک کی مذمت کرتے ہیں کہ جو نیوز ویک نے یہ خبر چھاپی ہے کہ پاکستان از دی موسٹ ڈینجرس کنٹری, دی موسٹ ڈینجرس کنٹری از ناٹ عراق بٹ پاکستان. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں دی نیوز ویک کی, اور یہ اس قسم کی شرارتیں جو ہیں بند کریں آپ لوگ. ہم لوگ اس طرح نہیں ہیں, یہ تمہاری شرارتیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور جو واقعہ ہوا ہے تو متاثرہ فیملی کے لیے ہم نے تو یہ کہا کہ $1,00,000 جمع کیے, تم نے کیے ہیں کیا کوئی ایسی بات؟ اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے بچوں کو یقین دلا, ان کو بچوں کی ساری تعلیمات کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے. تو جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی جو وہ کر سکتے تھے اس سے زیادہ تو ہم کر رہے ہیں اب اس کے لیے, ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ غلطی ہوئی ان کو سزا بھی دے رہے ہیں, اور انصاف ہوگا انشاءاللہ. نہیں, انصاف بہت زور کا ہوگا اس دفعہ, یہ بات نہیں ہے.
تمام طبقہ فکر جو ہیں ہمارے مذہبی طبقہ فکر ہیں، اور وکلاء نے یہ اعلان کر دیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ کوئی وکیل ان لوگوں کا ان کا وکیل نہیں بنے گا. اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، وہاں بھی یہ بات ہوئی، نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ وکلاء تو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے نا. جی، انہوں نے کہا کوئی وکیل جو ہے ان لوگوں کے جو گنہگار لوگ ہیں ان کے کیس نہیں لڑے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی مثال مل سکتی ہے بالکل ٹھیک ہے. حمایت کی. میرے صاحب اگلے موضوع کی طرف آ جائیں. جی آئیے. یہ گرین لائن منصوبہ جو ہے نا، اس میں افتتاح کا مقابلہ چل رہا تھا. آج خیر وزیر اعظم جیت گئے، انہوں نے افتتاح کیا، ان کا حق بنتا تھا. یہ دیکھو یہ مسلم لیگ کی شرارت ہے، ایسی بات نہیں کریں. جی، اگر یہ بات تھی تو اگر آپ یہ اس طرح سے بات آپ کریں تو پھر اگر جو ایٹمی دھماکہ تھا، ایٹمی دھماکہ نواز شریف نے کیا، جی، ایٹمی پروگرام بھٹو نے شروع کیا، تو پھر تو بھٹو کو آپ کے لوگوں کو بلوانا چاہیے تھا. جی، یہ طریقہ غلط ہوتا ہے بھائی، جس کی حکومت ہوتی ہے وہی کرتا ہے. تم شرارت کر رہے ہو، صرف اس کے تمہاری شرارت کی اور کوئی بات نہیں. اپنے شرارت کے علاوہ مسلم لیگیوں کا کام صرف شرارت کرنا رہ گیا. اور مجھے افسوس ہے احسن اقبال از اے ویری گڈ مین، اور اس کی ماں پڑھے لکھے سمجھدار آدمی، پروفیسر. میں بہت بڑے لوگ، اچھے لوگ ہیں، بڑا خاندان ہے، اور میں تو ان کی ماں کا بڑا مداح ہوں. مجھے بہت پیار سے بیٹا کہتی تھی میں. تو اب یہ بات نہیں ہے، لیکن اور یہ اس کا خاندان بھی جو ہے وہ یعنی احسن اصلاحی صاحب جو تھے، جو کہ جماعت اسلامی کے تھے، ان کے خالو ہیں، ان کے احسن اقبال کے خالو ہیں. تو مرزا صاحب دیکھیں، عوام کو تو کچھ ریلیف ملے گا. احسن کو اس بات پہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو احسن اقبال صاحب، آپ ایک لائق قابل آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں. جی، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے خاندانی وقار کو برقرار رکھیں، غلام مت بنیں. آپ نواز شریف کے غلام مت بنیں، آپ اپنا وقار کو بحال رکھیں اور مسلم لیگ کا کام کرتے رہیں، لیکن اس طرح کے کام نہ کریں جس طرح کے چھوکراپن آپ نے کل کیا. جی، نہیں کرنا چاہیے آپ کو. یہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. آپ جس بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کا ایک وقار ہے. بالکل وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا ہے، چھوچراپن. جی، بے شک آپ نے اس کے بنیاد رکھی تھی، سب کچھ ٹھیک بات ہے، یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن یہ حق تو پھر جو وزیر اعظم ہوتا ہے وقت کا اس کا ہوتا ہے، اس کو رہنے دیا ہوتا ہے. آپ نے خام خواہ اس میں پنگا بازی کی ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں. میں آپ کو جو بات کہتا ہوں وہ بھائیوں کی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کا وقار کو باہر رکھیں، اور اگر آپ کی وقار چلا گیا، آپ کی عزت چلی گئی، تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا. نواز شریف کی جو غلامی کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. غلام تو صرف آپ اللہ کے رسول کے ہونے چاہیے، اللہ کے بندے ہونے چاہیے. بس یہ دو باتیں یاد رکھیں. کبھی بھی ایسے آدمیوں کا جو پاکستان کو لوٹ کے لے گیا، اس کے تم اول تو تمہیں ساتھ ہی نہیں ہونا چاہیے تم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم بھائی بہت دنوں تو وزیر رہے ہو، تو تم اس کا احسان مانتے ہو. بھائی چھوڑ دو، یہ ایک شہر ہے، اس سے نکل آؤ. جتنے بھی لوگ ہیں مسلم لیگ میں اچھے لوگ، سب اس شہر سے نکل آئیں. اور میں سب سے زیادہ احسن اقبال کو اپنے بھائی کی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اسے نکل جائیں، آپ مہربانی کریں. اچھا، یا کم نہیں نکلتے ہیں تو کم سے کم اس قسم کی چھوچوری جو حرکتیں ہیں یہ نہیں کریں. کیا فائدہ اس بات کا، آپ کی رسوائی ہوئی. جی، اچھا میرے صاحب، خیر 1.5 لاکھ لوگ سہولت حاصل کریں گے یہ روزانہ. یہ ہوا کہ اب یہ جو آئی ہے کراچی کا گرین منصوب، عمران صاحب نے آج افتتاح کر دیا ہے. جی، اس کی گرین لائن کے بس کا فیز 1 جو ہے 16 ارب 8 کروڑ کی لاگت سے سال 2017 میں مکمل ہونا تھا، لیکن منصوبے کی 4 سال کی تاخیر ہوئی، اور گرین لائن کی اس کی وجہ سے جو ہے اس کی قیمت بہت بڑھ گئی. جی، اب یہ 2021 میں ہوا ہے. پہلے اس کا روٹ پاور ہاؤس چورنگی سرجانی سے نوائی چورنگی تک تھا، لیکن سندھ حکومت درخواست میں روٹ کو بڑھا کر جامع کراس مارکیٹ تک کر دیا گیا. منصوبے کی تکمیل میں ایم اے جنرل روڈ کی تاریخی عمارتوں بسوں کو چلانے کے لیے سرمایہ کاری اور سندھ حکومت کی سطح پر اقدامات کا مسئلہ بنے. سرجانی سے نمائش تک فیز 1 میں 21 کلومیٹر طویل ہے، اور اس سے 22 اسٹیشن بنتے ہیں. ابتدائی طور پر 1,35,000 لوگوں کو یومیہ سہولت ملے گی، جبکہ منصوبے کی توسیع کے بعد 3 لاکھ مساوی سفر کر سکیں. منصوبے کے فیز 2 پہ کام اب بھی باقی ہے، اور اس کی کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی ہے. چلیے جی، ابھی صاحب اصل سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ کتنے عرصے تک چل پائے گا؟ اس لیے نہیں چل پائے گا کہ فیزیبل نہیں ہے. سبسڈی کا مسئلہ آئے گا. دیکھیے کتنے بڑے پیڑ لگے ہوئے ہیں اور ایک بس چلے گی. دیکھو یار، خدا کو خوف کرو. یہاں پر ٹرین چلاتے تو اچھا تھا، جو 5 منٹ سرکولر ریلوے پہ توجہ دیتے، وہاں تک نیٹ ورک لے جاتے جہاں نہیں ہے، اور اس کو چلاتے. ابھی بھی لگا دو، وہاں پٹی لگا دو، چل جائے گی. اصل میں وہ کمیشن کا مسئلہ بھی ہے نا. کمیشن لے لیا نا انہوں نے، نواز شریف صاحب. دونوں نے مل کے لیا نا. جتنا انہوں نے حصہ بنایا تو وہ انہوں نے لیا، جو انہوں نے بنایا انہوں نے لیا. 6 ارب میں ان کا حصہ تھا، 26 ارب میں ان کا حصہ ہوگا. تو بہرحال عوام اللہ کرے کہ یہ چلے اور کامیاب. لیکن سندھ گورنمنٹ کا مرزا صاحب کوئی منصوبہ ابھی تک سامنے نہیں آیا.
بھائی کراچی کو تباہ برباد کرنے میں سندھ گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں سندھ میں ایبسولوٹ پاور چاہیے، میننگ دیر بائی وہ سندھ دیش بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں جتنی دیر برداشت کر سکتے کریں بھائی، آپ کی مرضی ہے، ہم تو چاہتے ہیں۔ اب یہ جو آدمی کہتے ہیں ہمارا بھائی کہہ رہا ہے وقار مہدی، ہم تو اس کو بھائی کہتے ہیں، وہ سب سے اچھا آدمی ہے میں نے اس میں پیپلز پارٹی میں، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا جالا ہوگا۔ بھائی کیسے اور بھی اچھے لوگ ہیں، ہم کیسے جالے کو بننے دیں گے؟ دیکھو تم بنا کے دکھاؤ، تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے بتاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں بننے دیں گے ہم۔ ابھی تو تم نے ابھی کراچی کے رنگ روپ دیکھے کہاں ہے۔ اچھا مقابلہ شروع ہو گیا ویسے، وہ وزیر ٹرانسپورٹ جو صوبے کے ہیں انہوں نے کہا جی 50 بسیں اگلے مہینے آ جائیں گی۔ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے ہمیشہ، خود وزیر اعلیٰ جھوٹ بولتا رہا ہے، بات صاحب اتنی بسیں لگ جائیں گی، 100 بسیں آ جائیں گی، 200 آ جائیں گی، کون سی آئی؟ لیکن ایک کام شروع ہوا ہے میرے صاحب، وہ اورنگی کی پہاڑیوں کی طرف، وہ سولر انرجی کا، اس کا 350 میگا واٹ۔ بازی آپ پیسے کھانے کے طریقے ہیں آپ چھوڑ دیجیے بات، سندھ گورنمنٹ کی بات چھوڑ دیجیے۔ مطلب سندھ گورنمنٹ کا پیسے کا بنانے کا کاروبار ہے، وہ ایک پروجیکٹ آپ بناتے ہیں 3.5 بلین کا، وہ بنا کہتے ہیں کہ صاحب کو 7 بلین کر دو، باقی پیسے ہمیں دے دو۔ بالکل صحیح ہے، یہ ہے فارمولہ۔ بیکار کی باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ سندھیوں کے لیے کام نہیں کیا۔ سب سے بڑی دشمن سندھیوں کی یہ ہے، پیپل پارٹی ہے، اگر آپ یہ بات کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بریک آپ خود جاتی میں دیکھ لیا نا جا کر کے کیا حال ہے سندھیوں کا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کراچی کا دیکھ لیں، ساجد جوگی والے، وہ جو ناظم جوگی والا کیس ہوا، ظلم کی انتہا کر دی کم بختوں نے۔ بالکل، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو مہنگائی اور کھاد کی نایابی، گندم کی بوائی میں مشکل، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، اس پہ بات کر لیں گے۔ ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مرزا صاحب، بھائی مہنگائی عروج پر ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پر جو سب سے بڑا جو دردناک ایک واقعہ تاریخ لکھے گی وہ لکھے گی کہ یہ جو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اس آدمی کے زمانے میں کتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں آپ یاد کریں جی، کہ وہ زینب کا واقعہ سانے سائیوال ہوا، زینب کا واقعہ ہوا، اس کا جو کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جی۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جو اب یہاں پر گیس بھی غائب ہے، وہ گیس پہ تو خیر مرکزی حکومت آتی ہے، کیونکہ یہ وقت پہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آدمی جو ہے معلوم نہیں کیا ہے، اس وزیر اعظم ہے کیا ہے، دماغ اس کا کیا متا پھرل آدمی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے اس وقت ملک کے اندر، کہ آپ کو گیس میں معاملہ ہو تو دیر سے فیصلہ کریں گے، مہنگی میں خریدیں گے۔ آپ کو جو ہے وہ گیہوں اور کپاس تو ہماری وہ تھی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بھوکے مریں گے، چاول اور گیہوں ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو کتنی سینکشن لگ جائے ہمیں، وہی شارٹ پڑ گیا آپ کے پاس جی۔ اب آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے یہاں آپ نے وہ کسان کارڈ شروع کر دیا ہے 10۔ کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو اجازت دیں، وہ پہلے کام کرتے آ رہے ہیں، کرتے آئیں گے، آپ جس طرح سے کام کرتے ہیں ان کو کر دیتے ہیں ان کو۔ خیر وہ اچھا کیا، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سارا دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے زین صاحب کہ جو ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے آپ کا یہ جو آدھا جنوبی پنجاب تو اس کے پاس ہے، ترین کے پاس جی، وہ کام نہیں کر رہا ان کے لیے حق میں۔ صاحب ان کے پاس کیسے ہے، کیونکہ وہ تو اپنی سیٹ بھی نہیں جیت پاتے ہیں بھائی۔ سارا دیکھیے نا، آپ دیکھ لیے نا آپ نے کہ وہاں جب گئے ہیں، آپ ایک مثال میں ہمیشہ جاتی کے دے رہا ہوں آپ جی، کہ جب جاتے وہاں پر وڈیرا جو ہوتا ہے وہ اس کے بغیر وہ پتہ نہیں ہل سکتا۔ یار تم کیسی باتیں کرتے ہو، وہ پانی نہیں دے گا آپ کو کھانا نہیں دے گا آپ کو، آدمی کو مروا دے گا جی۔ وہاں پہ تو کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ وہ جو پولیس کا نظام ہے وہ سارا مدد دیتا ہے اس کو میں وڈیروں کو، بدماشوں کو۔ تو اب اس صورت حال میں آپ یہ وڈیرہ شاہی جب تک ختم نہیں ہوگی آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا جی۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو صورت حال ہے اس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ سب سے سستا ملک کہاں سے سستا ملک ہے یہاں پر، اور بھائی یہاں پر 2 روپے من کا ہم نے آٹا اپنی زندگی میں خریدا ہے۔ یہ کسی وقت سستا ترین ملک ہوا کرتا تھا، اب نہیں، اب بیکار کی باتیں کرتے ہو تم لوگ خام خواہ۔ نہیں ان کے لیے سستا ہوگا نا، کیونکہ ان کے لیے تو ساری چیزیں فری ہیں۔ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے کہ دیکھیے اگر آپ کو ملک کو بچانا ہے تو جو جتنا بھی پیٹرول آپ کا ہے، آپ کا پیٹرول آپ 1,26,000 لیٹر پیٹرول ماہانہ صرف نیشنل اسمبلی کے نمائندوں کو ملتا ہے، مفت ملتا ہے۔ باقی آپ باقی جو صوبائی اسمبلی، سینیٹ اور نیب تمام سرکاری افسران سے ملک کے ناجائز مراد میں لے رہے ہیں، یہ ان سب کو بند کر دیں۔ آج اعلان کر دیں کہ سب کو جو ہے پیٹرول نہیں ملے گا، اور تو آپ کی کمی پیسی پر جو دوری ہو جائے گی، کیونکہ ملک میں مشکل وقت ہے اس وقت، تو اب سرکاری افسران کو ملنے والا مفت پیٹرول، گیس اور بجلی فراہم بند کر دی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ آپ یہ کام کرتے ہیں بھائی صاحب تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
آپ کو حکومت کرنی آتی ہے تو جاؤ کر کے دکھاؤ. تم کہتے ہو نا عمران خان ہوں میں, جی تبدیلی لاتا ہوں, تو یہ کر کے دکھا دو. 1,26,000 لیٹر پیٹرول بہانا ہے آپ کا, صرف اسی پہ خرچ ہوتا ہے. آپ اس کو روک لو نا, اس کو روکو. جب 1 لاکھ تو ان کا ہے صرف نیشنل اسمبلی کا, پھر صوبائی اسمبلی کو روکو, پھر سب ان کا بیوروکریسی ہے, سب کو روک دو, مفت میں کسی کو نہیں ملے گا, کسی بھی ادارے کو نہیں دیں گے, کسی بھی افسران کو نہیں, افسر کو نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. یہ کر دیں بس. اب اس کے بعد میں دیکھیں گاڑیاں جو ہے بازار میں آپ بڑی گھروں میں کھڑی نظر آئیں گے, لوگ سائیکلوں پھریں گے. ہاں بالکل, کیونکہ پیٹرول یا جیب پھر سے ایک گاڑی میں چلیں گے, 5 گاڑی نہیں چلیں گے, کیونکہ پیٹرول جیب سے ڈلوانا پڑے گا نا, اس لیے. یا. اچھا میرے صاحب آ جائے, ایک اچھی خبر ہے پاکستان نیوی کی طرف سے. بحریہ نے زمین سے فضا پہ ہدف نشان میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے, جی, اور اس کا نیول ایڈمرل نے میزائل کا مشاہدہ کیا. اور یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو بہت اچھا ایک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہنگور ڈے جو ہے, گولڈن جوبلی پر پاکستان بحری خصوصی ویڈیو جاری ہوئی ہے, وہ اب ہم نے اس پہ کافی ہم ہنگور کے 50 سال جشن شجاعت کے پر پاک بحری خصوصی ویڈیو ریلیز کی ہے. اور عبدول ہنگور کے دشمن کے خلاف لازوال کامیابی کو اجاگر کیا گیا ہے. ہنگور نے ہمارے بہت کامیابی حاصل کی ہیں. اور اس کے بعد میں اب جو دوسرا کام انہوں نے ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جو ایک تو ہمارے عبدول جو بنی تھی جی, وہ چائنا سے بنی ہے, وہ بن کے آ گئی ہے شاید. تو اب دوسری جو ہے اس کی سیل کٹنگ کی تقریب شپ یارڈ میں ہوئی ہے, اور اس کا نام جنگ کے 70 کے غازی جو وائس ایڈمرل احمد تسنیم بھی تقریب میں شریک تھے. اور چین کی تعمیر یعنی 4 آبدوزیں وہاں بنیں گی, 4 آبدوزیں یہاں بنیں گی. جی, تو جو پہلی آبدوز یہاں شروع ہو گئی ہے, یہ جدید ترین سینسرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے لیس ہوگی. آبدوز بے وقت مختلف اہداف کو نشان بنانے کی صلاحیت کی حامل ہوگی, نہیں MIRV لگا ہوگا اس کے اندر. جی, تو اس موقع پر ابیر البحر ایڈمرل امجد نیازی کا کہنا تھا کہ آبدوزوں کی تعمیر کا منصوبہ پاکستان اور چین کے بامین مضبوط دفاعی تعلقات کا عکاس ہے. تو نئی تعمیر کی جانے آبدوز کا نام 71 میں PNSM ہنگور کے کمانڈنگ افسر کی نسبت سے PNSM تسنیم رکھا جائے گا. اس کا نام تسنیم جو تسنیم صاحب جو شامل ہوئے ان کو رکھا جائے گا. اور ترجمان پاک بحریہ کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت چین کے تعاون تعمیر کی جانے 8 آبدوزوں میں 4 کراچی میں شپ یارڈ میں تعمیر کی جائیں گی. تو میں کہہ چکا ہوں یہ پہلے. یہ اچھی بات ہے جی, اور اس پہ مبارکباد ہے نیوی کے مبارکباد پیش کرتے ہیں نیازی صاحب کو, جو جن سے ایک دفعہ جس زمانے میں انہوں نے اس کو پکڑا تھا ان کی آبدوز کو, ہم نے انہیں فون کر کے مبارکباد بھیجی تھی. جی, پھر ہمارے جو دانش کو جو ہے انہوں نے اپنے ذریعے سے انہوں نے حاصل کی تھی, 4 ہمیں کیب بھیجی تھی انہوں نے فلیٹ کی. جی, تو ہم کو اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمیں یاد ہے وہ بات بھی. جی جی بالکل. تو بہرحال یہ اچھی خبر تھی. اچھا ایک آخری 30 سیکنڈ رہ گئے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ لندن اور تہران کی طرح کراچی کا بلدیاتی میئر بھی بااختیار ہونا چاہیے. ہاں, لیکن اب وہ دیکھیے ان کی جو پلاننگ ہے زین صاحب, وہ یہ ہے کہ کراچی کو وہ اپنے ساتھ میں شامل کرنا چاہتے ہیں مرکز کے ساتھ میں, اس لیے کہ کراچی اور مرکز لازم مظلوم ہے, کیونکہ سارا پیسہ وہ یہاں سے جاتا ہے. تو وہ ایسے ہی کر لیں, وہ نہیں کرنے دے رہے نا یہاں کے. تو اب اس میں سندھ حکومت کو ایک زمانے میں نے ایوب کھوڑو اس میں مداخلت کی تھی, تو پھر قائد اعظم صاحب نے اس کو معزول کر دیا تھا. یہ تاریخ کوئی جانتا نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں. جی, تو اب یہ ہے کہ اس کو معزول کریں نا, جو مراد علی شاہ کو معزول کریں دونوں. وہ تو پارٹی کو ختم کریں. وہ عدالتی احکامات نہیں مان رہے ہیں. خیر اس پہ تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک چوروں کا ٹولہ ہے جو کہ اس وقت حکمران ہے پاکستان پر. یار بس بالکل, یہی بد نصیبی کی بات ہے. بہت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.